الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیکہ یا سید المرسلین ورحمۃ للعالمین وخاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑے دکھ کی بات ہے کہ سعودی عرب میں آج کا جو کچھ ہو رہا ہے، وہاں پر میوزیکل کنسرٹس کیے جا رہے ہیں، وہاں پر ناچ گانے ہو رہے ہیں، شراب و کباب کی محفلیں سج رہی ہیں، برہنہ نیم برہنہ ڈانس ہو رہے ہیں۔ یہ مسلمان صرف واحد ایک سعودی عرب ہی بچا تھا ان سب چیزوں کے لیے، لیکن اس نے تو تمام حدیں پار کر دی ہیں۔ وہ سرزمین حجاز کی سرزمین جس پر اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور جس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب وہاں پر آرام فرما ہے، وہاں پر یہ ناچ گانے کی محفلیں شروع ہو گئی ہیں۔ دجالی شہر بن رہا ہے وہاں پر ایک فحاش انڈین ایکٹر سلمان خان، جس کے فنگر پرنٹس کو اپنی وہ مشہور شاہراہ پر نصب کر دیں گے۔ حجاز کا خطہ وہ ہے جو خانہ کعبہ سے لے کر مدینہ شریف تک جاتا ہے۔ یو اے میں بھی ایسے کنسرٹ ہوتے رہے ہیں جہاں پر 70,000 تقریباً مسلمان جو اس فحاشی کو دیکھنے کے لیے ترس رہے تھے، بےتاب تھے، انہوں نے وہاں پر بھی شرکت کی۔ سعودی عرب میں یہ میوزیکل کنسرٹس ہوا ہے جس میں انہوں نے فحاش عورتوں کو، فحاش بندوں کو انڈیا کے، ان کو اسپیشل مدعو کیا کہ آ کر آپ یہاں پر مجرا کریں۔ تبلیغی جماعت پر بین لگا دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اچھے راستے، ایک دوسرے مسلمان کو اچھے کام کی تلقین کرے۔ اچھے کام کی تلقین کرنا ہی تبلیغ ہے، اور انہوں نے بین لگا دیا۔ کیا حضور پاک نے ساری زندگی تبلیغ نہیں کی؟ یہ جو تقریباً 1.5 سے 2 ارب مسلمان ہیں، وہ کیا حضور پاک کی تبلیغ کرنے سے نہیں ہوئے؟ جو ہو عیاشی کے لیے باہر جاتے ہوں دوسرے ممالک میں، تو کیا وہ اپنے ممالک میں عیاشی نہیں کریں گے؟ اسی لیے انہوں نے نیوم شہر جو کہ بحر احمر پر بنایا جا رہا ہے، جو کہ اسرائیل کی حد باؤنڈری کے ساتھ لگتا ہے، اور جو کہ سعودیہ کی بھی حد کے ساتھ لگتا ہے، جو سعودیہ کی سرزمین پر بنایا جا رہا ہے۔ وہاں پر امریکہ کا ایلچی بھی وہاں پر آیا، اور اسرائیل کا وزیر یاہو نیتن بھی وہاں پر آیا، اور اس نے محمد بن سلمان نے اس کا بہت استقبال کیا۔ وہ وہاں پر ایک شہر بنایا جا رہا ہے اپنی عیاشی کرنے کے لیے، عیاشیوں کے لیے عیاشی اڈے بنانے جا رہے ہیں، فحاشیوں کے اڈے بنائے جا رہے ہیں۔ وہاں پر سینما بنائے جا رہے ہیں، وہاں پر کلبس بنائے جا رہے ہیں، ڈانس کلبس بنائے جا رہے ہیں، وہاں پر بارز بنائے جا رہے ہیں، شراب و کباب کی محفلیں سجائی جا رہی ہیں۔ کیا یہ مسلمانوں کا کام ہے؟ کیا حضور پاک نے اسی وجہ سے تبلیغ کی تھی؟ افسوس آتا ہے ایسے ہی مسلمانوں پر۔ مسلم ممالک ملک میں، مسلم کنٹری میں یہ سب محافل ہوتی ہیں، سجتی ہیں، یہ کی محفلیں سجتی ہیں، مجرے ہوتے ہیں، وہاں پر میوزیکل کنسرٹس ہوتے ہیں، وہاں پر جو غلیظ عورتیں مرد ہوتے ہیں وہاں پر آتے ہیں۔ سوچنا چاہیے تھا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، یہاں پر حضور پاک کا گھر ہے، وہاں تشریف فرما ہے۔ جو حکومت اپنے نبی کی جو عزت نہ کر سکے، اس سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ اور انہوں نے ہی حضرت پنجتن پاک کے گھروں کو، صحابہ کرام کے گھروں کو، جو سب صحابہ کرام پنجتن پاک کے گھروں کو، اہل بیت کے گھروں کو انہوں نے بلڈوزر سے مسمار کر دیا ہوئے۔ اجازت نہیں کہ مدینہ شریف کی کسی بھی جالی کو وہ چوم سکے، ہاتھ لگا سکے۔ اگر ہاتھ لگائیں گے، اگر چومتے ہیں تو شرطا جو نا ڈنڈا مارتا ہے کہ بدعت ہے۔ تو کیا یہ جو اب سعودیہ میں بغیرتی ہو رہی ہے، کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ کیا یہ منافقت نہیں ہے؟
ہم حجر اسود کو بھی اگر چومتے ہیں تو ڈنڈا مار دیا جاتا ہے، بھگا دیا جاتا ہے کہ یہ بدعت ہے۔ تو یہ بغیرتیں جو ہو رہی ہیں، کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ کیا یہ اسلام کے منافی نہیں ہے؟ اسلام کے خلاف نہیں ہے؟ سلمان خان، یہ جس کو یہ اپنا رول ماڈل بنا رہے ہیں، سلمان خان ہے کیا ہے؟ جس کے ہاتھ کے نشانات کو پرنٹ کروا کر سعودیہ اپنی مشہور شاہراہ پر ایک پوسٹر، ایک بت بنا کر نصب کر دے گا۔ کیا وہ صلاح الدین ایوبی کا بیٹا ہے؟ کیا وہ ٹیپو سلطان کا بیٹا ہے؟ کیا وہ نور الدین زنگی کا بیٹا ہے؟ اگر تم اپنی قوم کو ہیرو ہی دکھانا چاہتے ہو تو برہان وانی کی صورت میں دکھاؤ، ڈاکٹر منان وانی کی صورت میں دکھاؤ۔ یہ ہیرو ہیں، فریڈم فائٹر ہیں۔ انہوں نے مظلوم مسلمانوں کا ساتھ دینے کے لیے ایک رول پلے کیا ہوا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا کہ جب مسلمان کی تلوار پہ عورت و شراب آ جائے گی تو پھر وہ زنگ آلود ہو جاتی ہے۔ اب مسلمانوں کی تلوار پر زنگ آ گیا ہے، اس لیے اب وہ ڈونلڈ ٹرمپ یاہو ناتین کو ملے کے کام آتی ہے اور عیاشی کے کام بھی آتی ہے، اور وہ اسرائیل کے لیے راہ ہموار کرنے کے بھی کام آتی ہے، لیکن وہ کشمیر کے لیے، فلسطین کے لیے، بوسنیا کے لیے، چین کے کچھ علاقوں میں مسلمانوں کے لیے ظلم سے بچانے کے لیے کام نہیں آتی۔ وہ مقدس زمین حجاز جہاں پر اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے رسول وہاں آرام فرما رہے ہیں، اس مقدس زمین کے لیے مسلمان اپنی گردنیں ہر وقت کٹوانے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور تبلیغی جماعتوں پر تم نے بین لگا دیا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا، تب حضور پاک نے بھی فرمایا کہ تبلیغ کرو۔ یہ حجاز کی مقدس زمین کو نہیں سنبھال سکتے، خانہ کعبہ کو، مدینہ منورہ کی زمین کو نہیں سنبھال سکتے، تو مسلمانوں کو ہی حوالے کر دو۔ آج کی مقدس زمین پر سب مسلمانوں کا حق ہے۔ ایک مسلم ملک نے پہلے بھی یہ کہا تھا، ایک مشورہ دیا تھا کہ ان کو چاہیے کہ ایک دو سال کے لیے جو دوسرے مسلم کنٹریز ہیں ان کے حوالے کر دو، کیونکہ یہ اپنی عیاشی کرنا چاہتے تو کرے، اور مسلمان جو اس قابل ہے اس کے حوالے کر دئیے۔ محمد بن سلمان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ 2030 تک یہاں پر پورا یورپ بنا دوں گا۔ آدھا یورپ تو بنا دیا اس نے، تو کیا یہ بھول گیا ہے؟ یہ حجاز، یہ سعودی عرب 100 سال کا ایگریمنٹ تھا، یہ جو امریکہ برطانیہ کے ساتھ انہوں نے اس وقت مل کر تو یہ اس پر قبضہ کیا تھا۔ جو 100 سال کا ایگریمنٹ تھا وہ تقریباً 2023 کو پورا ہو رہا ہے۔ کی والے تو کلیم کریں گے کیونکہ یہ پہلے عثمانی سلطنت کے قبضے میں تھا۔ اللہ تعالیٰ خیر کرے، کرم کرے سب مسلمانوں پر۔ حضور پاک کی لاڈلی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کی قبر پر ایک کتبہ لگانے کی اجازت تک نہیں ہے، اور کہ حضور پاک کی لاڈلی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کی قبر مبارک پر جائے تو اس کو سزا دیتے ہیں۔ انہوں نے حضرت پنج تخت پاک کے، اہل بیت کے، پھر صحابہ کرام کے گھروں کو انہوں نے مسمار کر دیا ہوا ہے، ان کی قبر مبارکوں پر انہوں نے بلڈوزر پھیر دیے ہوئے ہیں۔ کیا یہ منافقت نہیں ہے؟ مسلمانوں اور اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جس اسلام کی بنیاد حضور پاک نے رکھی ہو اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تو کیا وہ ان کو ختم کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو نیکی کی ہدایت دے، اور یہ جو OIC جو بنی تھی 1979 میں مسلمانوں کے لیے، کہ جو مسلمانوں کے خلاف ظلم و ستم ہوتے ہیں، جو اسرائیل والے کرتے تھے، اس لیے بنی تھی کہ مسلمانوں کا وہ ساتھ دے، لیکن اب وہ OIC مسلمانوں کے خلاف ہی کام کرتی ہے، کوئی مسلمانوں کی حق میں بات نہیں کرتا، وہ صرف اسرائیل، امریکہ، برطانیہ جو یہود و نصارہ ہیں ان کے حق میں بات کرتے ہیں۔ سلمان خان تو ابھی تک وہ اپنے آپ کو ہندوستانی ثابت نہیں کر سکا۔ آج بھی بنیے RS، شیو سینا، آریہ سماج وغیرہ کے لوگ اس کو کہتے ہیں کہ تم تو ہندوستانی ہی نہیں، تم مسلمان ہو اور جاؤ پاکستان دفاع ہو جو۔ وہ تو اپنے آپ کو ابھی تک ہندوستانی پروو نہیں کر سکا۔ اب میں آپ کو حضور پاک کی حدیث شریف کے متعلق بتاؤں گا۔ یہ صحیح بخاری میں سے لی گئی ہے،
اور یہ حدیث نمبر ہے 7059 اور چیپٹر نمبر ہے 94۔ یہ مختلف حوالوں سے حدیث اکٹھی کی گئی ہے، اور سب سے پہلے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ تھا، اور آپ فرما رہے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عربوں کی تباہی اس بلا سے ہوگی جو قریب ہی آ لگی ہے، اور آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں سے اتنا سوراخ ہو گیا ہے۔ تو ساتھ کھڑے سفیان نے 90 یا 100 کے ہندسے کو اپنی انگلی سے بنایا، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہم اس کے باوجود ہلاک ہو جائیں گے کہ ہم میں صالحین بھی ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب برائی بڑھ جائے گی تو ایسا ہی ہوگا۔ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلیمان کی دعوت پر سلمان خان اپنے ساتھ شلپا شیٹھی اور دوسری فحاش عورتوں کو ناچنے گانے کے لیے ریاض شہر میں مدعو کیا گیا۔ وہاں پر فحاش تقریباً 1,00,000 سعودی مسلمان تھے جو اس فحاشی کو دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ محمد بن سلیمان نے تو زائرین کو عمرہ کرنے کے لیے اجازت تک نہیں دی، اور ایسی محفلیں وہ منعقد کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری محفلیں اس سے بڑھ کر وہ منعقد کرے گا، جیسا کہ اس نے کہا ہے۔ وہ ایونٹ ریسنگ کا بھی انعقاد کر رہا ہے۔ اپنے ملک میں تو اس نے تبلیغ کرنے پر بین لگا دیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ وہ مسجدوں میں، خانہ کعبہ میں بھی یہ مولوی حضرات کہیں کہ یہ تبلیغ بہت خطرناک قرار دے دیا ہے اس نے۔ ایک طرف یہ پاکستان کے مدارس کو فنڈنگ کرتا رہا ہے، اور تمام جہادی تنظیموں کو بھی فنڈنگ کرتا رہا ہے۔ جب تک اس کو مذہب کے سہارے کی ضرورت تھی تو اس نے تبلیغی جماعتوں کو سراہتا رہا ہے جب تک اس نے آگے بڑھنا تھا۔ اب وہ مذہب کا سہارا نہیں لے رہا اور آگے بڑھنے کے لیے فحاشی کا سہارا لے رہا ہے، اور اب وہ تقریباً اسلام کو چھوڑ کر یہود و نصارہ شیطان کے پیچھے لگ گیا ہے۔ اس فحاشی کی محفل میں شرکیہ کلمات بھی کہے گئے ہیں، جو کہ سلمان خان کی ہی مووی سے لیا گیا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا، کوئی تو آئے گا بھگوان کے بدلے میں، تیرا انتم تو لکھا ہے اس کے ہاتھ میں۔ یعنی کہ وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ وہ ہے بھگوان، اور یہ نعوذ باللہ اسلام کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ فحاشی کے یہ گانے، شرکیہ الفاظ یہ بار بار دہرائے جا رہے تھے، اور نیچے موجود عوام مستی میں ان شرکیہ کلمات میں لطف اندوز ہو رہی تھی، لیکن افسوس اس میں کوئی بھی غیرت مند مسلمان نہیں تھا جو کم از کم اس شرک کو ہی روک سکے۔ ایک طرف تو میوزک پر ننگا ناچ جاری تھا، تو دوسری جانب ایک سعودی لڑکی سعودی جھنڈا لہرا رہی تھی، اور جس پر کلمہ طیبہ درج تھا، لیکن وہاں پر موجود کسی کو بھی شرم و حیا تک نہیں آئی، اور لڑکی کلمہ طیبہ کی سرعام توہین کرتی رہی، اور شراب کے جلوے ہر طرف نظر آ رہے تھے، جو شراب سرعام پی جا رہی تھی، اور لڑکیاں فحش ڈانس میں مشغول تھیں۔ حضور پاک کی حدیث شریف کے مطابق یہ عرب کی تباہی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔